ایک شہر میں ایک سادہ دل مگر پختہ ایمان رکھنے والا مسلمان رہتا تھا۔ اس کے اخلاق، نرمی، خوش گفتاری اور خلوص کی وجہ سے پورا محلہ اس کا احترام کرتا تھا۔ اس کے گھر کے بالکل ساتھ ایک یہودی رہتا تھا۔ حالانکہ عقیدے کا فرق تھا، مگر وہ مسلمان اپنے یہودی پڑوسی کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک سے پیش آتا، اس کی عزت کرتا، خیریت پوچھتا اور کبھی کسی بات پر دل آزاری نہ کرتا۔ اس مسلمان کی ایک خاص عادت تھی، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اس کے دل کا پکا یقین تھا۔ وہ جہاں بھی جاتا، جس سے بھی ملتا، جس مجلس میں بیٹھتا، بار بار ایک ہی جملہ دہراتا: حضرت محمد پر درود شریف بھیجنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے اور ہر حاجت و مراد پوری ہوتی ہے۔ وہ یہ جملہ رسمی طور پر نہیں کہتا تھا، بلکہ پورے یقین، اعتماد اور محبت کے ساتھ کہتا تھا۔ اس کے چہرے پر اطمینان اور آنکھوں میں یقین کی چمک ہوتی تھی۔ یہودی پڑوسی یہ سب خاموشی سے دیکھتا اور سنتا رہا۔ شروع میں وہ اسے محض ایک مذہبی بات سمجھ کر نظر انداز کرتا رہا، مگر وقت گزرنے کے ساتھ اس مسلمان کا پختہ یقین اسے کھٹکنے لگا۔ وہ سوچنے لگا کہ آخر یہ شخص ہر وقت اسی بات کو کیوں دہراتا ہے؟ کیا واقعی درود شریف میں اتنی طاقت ہے؟ آہستہ آہستہ اس کے دل میں حسد اور اناد پیدا ہو گیا۔ اس نے دل ہی دل میں فیصلہ کیا کہ وہ اس مسلمان کے یقین کو توڑ دے گا، اسے سب کے سامنے ذلیل کرے گا، تاکہ وہ ہمیشہ کے لیے یہ جملہ کہنا چھوڑ دے۔ اور اس سازش کے تحت وہ ایک سنار کے پاس گیا اور اسے حکم دیا کہ خالص سونے کی ایک ایسی انگوٹھی بناؤ جو نہایت قیمتی ہو اور جس کی مثال پہلے نہ ہو۔ سنار نے پوری مہارت سے ایک نایاب اور قیمتی انگوٹھی بنا دی اور چند دن بعد وہ یہودی وہ انگوٹھی لے کر مسلمان کے پاس آیا۔ حسبن معمول خوش اخلاقی سے بات چیت ہوئی اور حسبن عادت مسلمان نے پھر وہی جملہ دہرا: حضرت محمد پر درود شریف بھیجنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے اور ہر حاجت پوری ہوتی ہے۔ یہودی نے دل میں کہا، اب بہت ہو گیا، بہت جلد تم یہ جملہ بھول جاؤ گے۔ کچھ دیر بعد اس نے کہا، میں چند دن کے سفر پر جا رہا ہوں، میرے پاس یہ قیمتی انگوٹھی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اب کے پاس امانت رکھ دوں، واپسی پر لے لوں گا۔ اور مسلمان نے بلا کسی شک و شبہ کے کہا، کوئی مسئلہ نہیں، اب بے فکر ہو کر چھوڑ جائے۔ یہودی نے انگوٹھی دے دی اور غور سے دیکھ لیا کہ مسلمان نے اسے کہاں رکھا ہے۔ اسی رات وہ چپکے سے مسلمان کے گھر میں داخل ہوا، انگوٹھی نکالی اور فوراً وہاں سے نکل گیا۔ اگلے دن وہ سمندر کے کنارے گیا، کشتی میں بیٹھ کر گہرے پانی میں پہنچا اور انگوٹھی سمندر میں پھینک دی۔ اور اس کے دل میں شیطانی خوشی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا، اب جب میں واپس آ کر انگوٹھی مانگوں گا اور یہ نہ دے سکے گا تو میں اسے چور اور خائن ثابت کروں گا، پورا محلہ اس پر تھوکے گا اور تب اس کا درود والا یقین ٹوٹ جائے گا۔ چند دن بعد وہ واپس آیا اور سیدھا مسلمان کے گھر پہنچا۔ اندر آتے ہی سخت لہجے میں بولا، میری امانت، وہ انگوٹھی واپس کرو۔ مسلمان مسکرایا اور بولا، آپ تشریف رکھے، آج صبح میں نے درود شریف پڑھ کر دعا کی اور شکار پر گیا، اللہ نے ایک بڑی مچھلی عطا فرمائی ہے، پہلے وہ تناول کرے۔ اور یہودی دل ہی دل میں غصے میں جل رہا تھا، مگر خاموش رہا۔ اور مسلمان نے بیوی کو مچھلی صاف کرنے کو کہا۔ اچانک اندر سے زور کی چیخ سنائی دی۔ مسلمان گھبرا کر اندر گیا تو بیوی نے کانپتی آواز میں کہا، مچھلی کے پیٹ سے سونے کی ایک انگوٹھی نکلی ہے، بالکل ویسی ہی جیسی ہم نے امانت رکھی تھی۔ مسلمان حیران رہ گیا، وہ فوراً اس جگہ گیا جہاں انگوٹھی رکھی تھی، وہاں انگوٹھی موجود نہ تھی۔ اس نے مچھلی کے پیٹ سے ملی ہوئی انگوٹھی اٹھائی اور یہودی کے پاس آ کر کہا، حضرت محمد پر درود شریف بھیجنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے اور ہر حاجت پوری ہوتی ہے۔ اور انگوٹھی یہودی کے ہاتھ پر رکھ دی۔ یہودی کا رنگ فق ہو گیا، آنکھیں حیرت سے باہر نکل آئے، ہونٹ کانپنے لگے، جسم لرزنے لگا۔ اس نے گھبراتے ہوئے پوچھا، یہ انگوٹھی کہاں سے ملی؟ مسلمان نے سچ سچ کہہ دیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، وہ رونے لگا، پھر بولا، مجھے غسل کی اجازت دے دو۔ غسل کر کے آیا، کپڑے بدلے اور کانپتی آواز میں کلمہ پڑھنے لگا۔ ایک ایمان لا رہا تھا اور دوسرا اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا۔ اس نومسلم نے ساری سازش بیان کر دی۔ مسلمان کے آنسو اور تیز ہو گئے اور وہ بار بار یہی کہتا رہا، حضرت محمد پر درود شریف بھیجنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے اور ہر حاجت و مراد پوری ہوتی ہے۔